بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سیما ہے۔ میرا تعلق کراچی سے تھا۔ بچپن سے میں نے اپنے گھر میں ایک ہی چیز دیکھی تھی اور وہ تھی غربت۔ اکثر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں پکا ہوتا تھا تو امی مجھے ہمسایوں کے گھر بھیج دیتی تھی کہ جا سیما کچھ کھانے کو مانگ لا ہمسایوں سے۔ امی کی یہ بات سن کر مجھے سخت کوفت ہوتی تھی کیونکہ ہمسائے کھانا کم دیتے تھے اور باتیں زیادہ سناتے تھے، لیکن میں بھی شاید ڈھیٹ تھی، اسی لیے اپنی اماں کے بار بار بھیجنے پر چلی جاتی۔ جب ہمسائے کچھ کھانے کو نہ دیتے تو اس دن ہمیں فاقہ کاٹنا پڑتا۔ ابو کی حلال کمائی کے پیسے اتنے ہوتے تھے کہ مہینہ بھی مشکل سے نکلتا تھا اور باقی دن ہمسایوں سے کھانا مانگنا پڑتا۔ کئی سال پہلے جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی، شاید 1-2 سال کی، تب دادا جی زندہ تھے اور ابو کا اور میرے تایا چچا کا کاروبار بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ لیکن دادا جی کی وفات کے بعد ابو کے بھائیوں میں لڑائیاں پڑ گئیں اور سب کچھ علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ دکانیں بٹ گئیں، کاروبار الگ ہو گئے۔ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ شاید میرے چاچا، تایا، ابو یہ بات بھول گئے تھے، اسی لیے الگ الگ کام کرنے سے ان سب کی دکانیں اور کاروبار کو زبردست نقصان پہنچا۔ نقصان ایسا تھا کہ دوبارہ کاروبار کو پہلے کی طرح کامیابی سے چلایا نہ جا سکا۔ آہستہ آہستہ حالات اب ایسے ہو گئے تھے کہ کھانے تک کو پیسے نہ ہوتے۔ مجھے پڑھائی کا بھی بہت شوق تھا، لیکن میں 5 جماعتیں ہی پڑھ سکی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے حالات بدلنے کی کوشش کروں گی، سو یوں میں کوئی نوکری کرنے گھر سے نکل پڑی۔ بہت سے پاپڑ بیلے، لیکن میں اتنے پیسے نہ کما سکی جتنے میں چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن لاکھوں کروڑوں پیسے کمانے کا ذریعہ مجھے مل گیا۔ آج میں 50 سال کی ہو گئی تھی اور میرا ایک بیٹا 26 سال کا تھا۔ اس وقت میں اپنے بڑے سے بنگلے میں، اپنے بڑے سے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے پاس اب سب کچھ تھا، مہنگی سے مہنگی چیزیں، بڑی سے بڑی گاڑیاں، نوکر چاکر۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا یہ میں ہی جانتی تھی، اور یہ ایک بہت بڑا راز تھا۔ آج مجھے اس کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں چپکے سے اپنی دراز سے اپنی بیٹی کی تصویر دیکھنے لگی اور پھر عجلت میں چھپا بھی دی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا وامق اس کی تصویر دیکھے۔ اگر وہ اس کی تصویر دیکھ لیتا تو وہ بہت سوال کرتا اور میں اپنے پرانے زخم ادھڑوانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے میں نے اس تصویر کو وامق کی نگاہوں سے دور رکھا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اجازت دی تو میرا بیٹا وامق دروازہ دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ کہنے لگا، مما کچھ مہمان آئے ہیں، جلدی سے 3 کپ چائے بنا لائیں گیسٹ روم میں۔ وہ مجھے کہتا کمرے سے چلا گیا اور میں کچن میں چلی گئی۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے چائے تیار کی اور ریفریشمنٹ کا سامان لے کر ٹرالی میں لگا کر گیسٹ روم کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک میری عمر کی عورت بیٹھی تھی اور ایک 22-23 سالہ لڑکی جو کہ سہمی ہوئی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا۔ خیر میں نے انہیں سلام کیا۔ میں کمرے میں بیٹھنے لگی تھی جب وامق کہنے لگا، مما آپ جا کر آرام کریں۔ اس کی بات کا مقصد میں سمجھ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں بیٹھوں، اسی لیے میں اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ مجھے راتوں کو اکثر دیر سے نیند آیا کرتی تھی۔ آج بھی میں جاگ کر فون استعمال کر کے اپنی دوستوں سے بات کر رہی تھی، ان عورتوں سے جو میری بچپن کی سہیلیاں ہوا کرتی تھیں۔ اگلے دن جب میں نے اپنے بیٹے سے ان مہمانوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بس یہی بتایا کہ وہ لڑکی اس کے آفس میں کام کرتی ہے، نوکری کے سلسلے میں کوئی بات کرنے وہ گھر آئی تھی۔ یہ بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وامق صبح صبح آفس جا چکا تھا اور پھر شام میں ہی گھر آ گیا۔ جب میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو شام کے 6 بجے تقریباً وامق کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چائے تھی۔ کہنے لگا، مما آج میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے چائے بنا کر لایا ہوں، کیونکہ آپ ہمیشہ میرا خیال رکھتی ہیں، اسی لیے ایک طرح سے میں آپ کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے واقعی بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے جب چائے کا گھونٹ لیا تو عجیب سا ذائقہ تھا۔ میں وامق کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ میرے لیے چائے بنائی تھی، اسی لیے میں نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ بہت اچھی چائے بنائی ہے۔ جب میں نے چائے ختم کی تو حیرت انگیز طور پر نیند آنے لگی۔ مجھے زندگی میں کبھی اتنی جلدی، خاص طور پر شام کے وقت، نیند نہیں آئی تھی، لیکن آج جانے کیوں چائے پیتے ہی نیند آ گئی۔ وامق یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا کہ مما آپ آرام کر لیں۔
اس کے جاتے ہی میں گہری نیند سو گئی، اور یہ نیند اتنی گہری تھی کہ پھر اگلے دن ہی آنکھ کھل پائی۔ میں ابھی بھی حیران تھی کہ میں کس طرح اتنا سوتی رہی۔ جب میں 10 بجے کمرے سے باہر آئی اور وامک کو ناشتے کے لیے آواز دی تو وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ اس کے پہلو میں وہی لڑکی تھی جو پہلے گھر آئی تھی۔ وامک نے اس کے گرد بازو حائل کر رکھے تھے۔ کہنے لگا، مما یہ میری بیوی ہے شانزے۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، کل رات ہی میں نے اس سے نکاح کیا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا پورا آسمان ہی مجھ پر آ گرا ہے۔ میں آنکھوں میں شکوہ لیے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا، مجھے اپنے نکاح میں شامل تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر میں اپنے آنسو صاف کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ اکیلا ہی میرے پیچھے آ گیا۔ کہنے لگا، مما میں آپ کو سب بتانا چاہتا تھا لیکن آپ سو رہی تھی۔ میں نے آپ کو جگانے کی کوشش کی لیکن آپ نہیں اٹھی، سو مجھے لگا کہ آپ نیند کی دوا لے کر سو رہی ہیں، اسی لیے آپ کو مزید ڈسٹرب نہیں کیا۔ شانزے سے شادی کرنا مجبوری تھی کیونکہ اس کے ابو کا پرسوں رات اچانک انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے تایا اپنے شرابی اور نشئی بیٹے سے شانزے کی شادی کروانا چاہتے تھے۔ شانزے کی ماں کو وہ لڑکا پسند نہیں تھا، اسی لیے اپنی بیٹی کی عزت بچانے کی خاطر وہ میرے گھر آ گئی اور مجھ سے التجا کی کہ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ آپ نے ہی تو مجھے عورتوں کی عزت کرنا سکھائی ہے، اسی لیے میں نے اس سے نکاح کر لیا۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر مجھے اس پر جتنا بھی غصہ تھا ختم ہو گیا۔ اب میں مطمئن تھی کہ میرا بیٹا اتنا اچھا تھا، اسی لیے میں نے شانزے کو بھی قبول کر لیا۔ جب رات ہوئی تو شانزے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مجھے کہنے لگی کہ آنٹی مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے، پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھیں، مجھے وامک کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے اس سے۔ وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، جبکہ میں تو اس لڑکی کی باتیں سن کر دنگ ہی رہ گئی۔ ابھی کل ہی تو اس کی شادی ہوئی تھی اور آج وہ طلاق کی بات کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر وامک غصے میں اس کا ہاتھ تھام گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ امی یہ اپنے باپ کی اچانک موت اور پھر اپنے اس کزن کا صدمہ لیے ہوئے ہے، اسی لیے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا، جبکہ میں اس کی بات سمجھ سکتی تھی۔ وہ لڑکی شانزے واقعی گھبرائی ہوئی تھی اور اس کی شکل دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ وہ صدمے کے زیر اثر ہے۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ جب وامک تنہا کمرے سے آیا تو میں نے اس سے پوچھا، شانزے نہیں اٹھی؟ اسے بھی جگا لاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ یہ سن کر وہ بولا، مما شانزے کو میں نے طلاق دے دی ہے اور وہ اپنے گھر چلی گئی ہے اپنی امی کے ساتھ۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ بولا کہ وہ ماں بیٹی لالچی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنی ماں کو گھر سے نکال دو۔ میں یہ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اسے طلاق دے دی۔ میرے لیے آپ زیادہ اہم ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے گلے سے لگ گیا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی لیکن افسوس بھی ہوا کہ شانزے شکل سے ایسی تو نہیں لگتی تھی۔ میں نے وامک سے کہا کہ اب میں تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کرتی ہوں اور بہت جلد میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ سن کر اس نے مجھے رضامندی دے دی کہ میں اس کے لیے لڑکی تلاشنا شروع کر دوں۔ میں بہت خوش تھی اور اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنے لگی۔ ایک رات وامک میرے کمرے میں دوبارہ چائے بنا کر لایا، جسے پیتے ہی میں سو گئی۔ اس رات مجھے اتنی شدید نیند آئی کہ میں پھر صبح ہی اٹھ پائی۔ صبح کو وامک کو جگانا اس کے کمرے میں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ وامک سو رہا تھا اور اس کے پہلو میں کوئی لڑکی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور رو کیوں رہی ہو؟ وہ لڑکی کہنے لگی کہ آنٹی میں وامک کی بیوی ہوں، اس نے کل رات مجھ سے شادی کی ہے اور یہ مجھے… ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب اچانک وامک اٹھا اور اس لڑکی کو چپ کروا دیا۔ اب میں وامک کو افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تم نے اس سے شادی کیوں کی ہے؟ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گیا اور بولا کہ امی مجھے میرے آفس کے ورکرز نے کہا تھا کہ میں اس کی غریب بیٹی سے شادی کر لوں کیونکہ اس ورکر کی موت کا وقت قریب ہے۔ میں نے اس پر ترس کھا کر اس کی بات مان لی، لیکن اس کی یہ بیٹی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اب وہ رو رہی ہے۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اسے بھی اپنی بہو تسلیم کر چکی تھی، لیکن بہت جلد اسے بھی وامک نے طلاق دے دی کیونکہ اس لڑکی نے ہی وامک سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ اس دوران میں نے وامک کے لیے ایک لڑکی تلاش کر لی جس کے ساتھ اس کی شادی کر دی گئی، لیکن شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ لڑکی اچانک گھر سے بھاگ گئی۔ وامک کا کہنا تھا کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ وامک سے طلاق لے کر بھاگ گئی ہے۔ اب تو مجھے رونا ہی آ گیا تھا۔
کیونکہ میرے بچے کی 3 شادیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ چوتھی شادی پھر میری پسند سے ہوئی، لیکن وہ بھی گھر پر زیادہ دیر نہ رہ سکی۔ ایک دن میرا بیٹا روتا ہوا میرے پاس آیا۔ اسے روتا دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مرد رویا نہیں کرتے، تم بہت مضبوط ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ یہ سن کر وہ بولا کہ مما، مجھے لگتا ہے کہ ہم پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، کوئی ہم سے حسد کرتا ہے، اسی لیے دیکھیں کہ میری شادی ہی نہیں چل پا رہی۔ کچھ دن شادی چلتی ہے، پھر بیوی مجھ سے الگ ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم پر کون کالا جادو کرے گا؟ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے کچھ پرچیاں نکالیں جس پر میرا اور وامک کا نام لکھا تھا، اور اس میں کیل وغیرہ تھے، اور کسی اور زبان میں لال رنگ سے کچھ نقوش بنے ہوئے تھے۔ کہنے لگا کہ مما، یہ مجھے میرے کمرے سے ملے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب مجھے یقین آ گیا تھا کہ میرا بیٹا ٹھیک کہتا ہے۔ میں نے وہ پرچیاں سنبھال کر رکھ لیں اور اپنے بچے کو تسلی دی کہ بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ تمہاری شادی ہوگی۔ یہ سن کر اس نے میرے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈیاں رکھی، بولا کہ یہ میں نے آپ کے لیے کمائے ہیں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی، لیکن پیسے اسے ہی دے دیے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر وہ تو کمرے سے چلا گیا، جبکہ میں ان پرچیوں کو دیکھنے لگی۔ میرے ذہن میں بار بار اپنی اس دوست کا چہرہ آ رہا تھا جو اکثر میرے گھر میں آتی تھی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میرے بیٹے کو اور گھر کو دیکھتی تھی۔ وہ بہت غریب تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی کی اپنے بیٹے سے شادی کروا دو، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری دوست لالچی ہے، اسی لیے میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ اب مجھے پکا اس پر شک ہو گیا تھا، کالا جادو وہی کروا رہی ہے تاکہ میرے بیٹے کا گھر نہ بسے، کیونکہ میں نے اس کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروائی تھی۔ اب اس بات کا وہ بدلہ لے رہی تھی۔ مجھے اپنی اس حاسد سہیلی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اسے چھوڑوں گی نہیں۔ یوں اگلے دن میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں اپنی دوست کے گھر دعوت پر جا رہی ہوں۔ یہ بات میں نے اس سے جھوٹ کہی تھی۔ خیر میں ایک آستانے پر آ گئی۔ اس آستانے کے بارے میں نے بہت سن رکھا تھا کہ یہاں کے بابا جی بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہر جادو کا توڑ ہوتا ہے۔ میں اپنی باری کا انتظار کرنے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس پورے آستانے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، بس چراغ اور دیے اور لالٹینیں جل رہی تھیں، جس کی وجہ سے روشنی اور اجالا ہو رہا تھا۔ باری آئی تو میں بابا جی کے پاس آئی اور اسے وامک کی ساری کہانی سنائی اور اپنی حاسد سہیلی کے بارے میں بھی بتایا۔ وہ کہنے لگا مجھے وہ پرچیاں دکھاؤ جو تمہارے گھر سے ملی ہیں۔ میں نے فوراً وہ پرچیاں ان کو دکھائیں تو وہ غور سے ان کو دیکھنے لگے اور دنگ رہ گئے۔ ان کے چہرے پر حیرانی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا بابا جی، کوئی پریشانی ہے؟ یہ سن کر انہوں نے جو باتیں مجھے بتائیں وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ واپسی پر میں اپنی اسی دوست کے گھر آ گئی جس پر مجھے شک تھا کہ وہ جادو کروا سکتی ہے۔ جب میں اس کے گھر آئی تو مجھے لگا کہ وہ مجھ سے ناراض ہوگی اور گھر میں گھسنے بھی نہیں دے گی، لیکن میں حیران رہ گئی جب وہ مجھے گھر کے اندر لے گئی اور اپنے ہاتھوں سے میرے لیے چائے بنا لائی اور اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے چاول بھی کھانے کو دیے۔ اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتایا کہ 2 ماہ پہلے ہی اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے معافی بھی مانگنے لگی۔ میں نے جب اس کے سامنے پرچیاں کھولیں اور اس سے اس بارے میں پوچھا تو جو اس نے جواب دیا وہ میرے ہوش اڑا گیا۔ حیران پریشان جب میں اس کے گھر سے باہر نکلی تو گھر جاتے ہوئے سوچوں میں گم میری راستے میں اچانک ایک لڑکی سے ٹکر ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا میں دنگ رہ گئی۔ وہ لڑکی اچانک میرے ہاتھ تھام گئی اور رونے لگی۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ جہاں وہ لے کر آئی تھی وہاں وہ تنہا نہیں تھی بلکہ 3 اور لڑکیاں بھی تھیں۔ ان سب کو دیکھ کر میں کانپنے لگی اور رونے لگی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ بہت جلد میں نے ایک لڑکی تلاش کی اور اس سے وامک کی شادی کا سوچا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری ایک مرحوم دوست کی بیٹی تھی۔ خاندان کے نام پر بس وہ اور اس کا باپ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ جب میں نے وامک کو اس لڑکی کے بارے میں بتایا تو وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ میری اس سے شادی کر دیں۔ اس کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا کیونکہ وہ لڑکی غریب تھی اور وامک ہمیشہ سے کہتا تھا کہ وہ کسی غریب لڑکی سے شادی نہیں بلکہ امیر لڑکی سے شادی کرے گا، اور میں بھی یہی سوچتی تھی اس بارے میں۔ خیر کیونکہ وہ لوگ غریب تھے اسی لیے ہانیہ کی شادی پر زیادہ خرچہ نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے میں نے سادگی سے وامک اور ہانیہ کا نکاح کروا دیا اور پھر رخصتی۔ میں نے شادی پر کسی کو نہیں بلایا تھا۔ وامک کا کمرہ میں نے سجانا تھا۔
میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہارے کمرے میں دیے اور کینڈل سے سجاوٹ کروں گی، تم بلب مت چلانا۔ میں نے وامک سے کہا تو وہ بہت خوش ہوا۔ رخصتی کے بعد میں نے وامک کو کسی کام سے بھیج دیا اور پھر اس کا کمرہ سجانے چلی گئی۔ ہانیہ میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں اس کے کمرے میں نیم گرم دودھ کا گلاس اور پھر نیند کی 2 گولیاں ڈال کر لے گئی۔ میں نے پہلے اسے کپڑے تبدیل کرنے کو کہا۔ اس نے اپنا لہنگا اتارا اور پھر شلوار قمیض پہن لی۔ دودھ پیتے ہی وہ گہری نیند میں سو گئی۔ میں نے جلدی سے کچھ سوچا اور اس کا لہنگا پہنا۔ میں پتلی سی تھی اسی لیے آسانی سے اس کا لہنگا آ گیا۔ لہنگا پہن کر گھونگھٹ اوڑھ کر میں اپنے کمرے کو لاک لگا کر وامک کے کمرے میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب کوئی بھی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ کمرے میں نیم اجالا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وامک گھر آیا، پھر کمرے میں آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ وہ میرا گھونگھٹ اٹھائے بنا کہنے لگا، یہ شادی میں نے دل سے نہیں کی، اسی لیے میں تمہارا گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم غریب لڑکی ہو، اسی لیے تم نے مجھ جیسے امیر لڑکے سے شادی کی ہے تاکہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکو، لیکن میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس سے تم بھی امیر ہو جاؤ گی۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا اسے سن کر میرے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ جیسے ہی میں نے گھونگھٹ اتارا اور وامک کا نام لیا، خوف سے وہ کانپنے لگا۔ مما آپ یہاں؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ کانپتے ہوئے بولا۔ میں نے فوراً ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا اور رونے لگی۔ مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا تھا۔ مجھے لگا مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میں غریب ہوا کرتی تھی۔ نوکری بھی کر کے دیکھ لی تھی لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ پھر اتفاق سے میری ایک پرانی دوست نے مجھے امیر ہونے کا طریقہ بتایا اور اپنے ساتھ اس کام میں شامل کر لیا۔ کام یہ تھا کہ ہم نے جوان لڑکیوں کو دھوکے سے اغوا کرنا تھا اور پھر انہیں بحفاظت پرانی حویلی پہنچانا تھا۔ اس پرانی حویلی میں لڑکیوں کو اغوا کر کے رکھا جاتا تھا اور پھر کسی سے غیر قانونی کام کروائے جاتے تھے، کسی کو بیچ دیا جاتا تھا اور کسی کو طوائفوں کے کوٹھے پر بھیج دیا جاتا تھا، اور یوں اس ذریعے سے پیسے کمائے جاتے تھے۔ جو بھی لڑکیاں اغوا کر کے پرانی حویلی پہنچاتا تھا اسے ڈھیروں پیسے ملتے تھے۔ میں اور میری سہیلی مل کر یہ کام کرتے تھے۔ ہم لڑکی سے دوستی کرتے تھے، پھر اسے کسی بہانے سے پرانی حویلی تک لے جاتے تھے۔ اسی طرح سے ہم نے کروڑوں پیسے کمائے تھے۔ میرے امی ابو مر چکے تھے، میں تنہا رہ گئی تھی اور اتنا بڑا بنگلہ شہر میں لے لیا تھا اور شادی کر لی تھی۔ میرا شوہر نہیں جانتا تھا کہ میں اس طرح کا گھٹیا کام کرتی ہوں۔ کافی عرصے میں نے یہ کام جاری رکھا اور یہ کام تب چھوڑا اور اس سے توبہ کی جب میری 3 سال کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا اور اسے بیچ دیا گیا۔ بہت کوشش کی لیکن وہ نہ ملی۔ اسی دوران میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سچے دل سے اللہ سے ان کاموں کی معافی مانگی اور نیک کام کرنے لگی، لیکن مجھے اپنے غلط کاموں کا بدلہ اس صورت میں ملا کہ میرا بیٹا وامک مجھ سے چوری چھپے پیسے کمانے کے لالچ میں اس کام میں پڑ گیا۔ وہ بھی میری طرح امیر سے امیر ترین ہونا چاہتا تھا، اسی لیے غریب لڑکیوں سے شادیاں کرتا۔ شادی کی رات ہی ان سے یہ سب کہتا جس سے وہ لڑکیاں ڈر کر اس سے طلاق مانگتی۔ ان سے فائدہ حاصل کر کے طلاق دے کر وامک ان لڑکیوں کو آگے بیچ دیتا تھا۔ جب وہ یہ کام کرتا تھا تو مجھے چائے میں نیند کی دوا ملا دیتا تھا۔ میرے بیٹے نے کالے جادو والی بات بھی مجھ سے جھوٹ کہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس پر شک ہو، اسی لیے کہانی گھڑ لی تھی۔ اس بات کا مجھے تب پتہ چلا جب وہ کالے جادو والی پرچیاں لے کر میں عامل صاحب کے پاس گئی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے پر کالا جادو نہیں ہوا اور کالے جادو میں اس طرح کی پرچیاں اور کیل استعمال نہیں کیے جاتے۔ ان پر جو نقوش بنے ہیں وہ بھی کسی نے خود ساختہ بنائے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی، اپنی دوست کے پاس آئی اور اس سے پوچھا تو اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ اس نے جادو نہیں کروایا۔ جب میں واپس گھر جا رہی تھی تو راستے میں شانزے سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے وامک کی سچائی بتانے لگی۔ اس کے گھر میں وامک کی اور بھی 3 بیویاں تھیں جنہیں وہ طلاق دے چکا تھا۔ ان سب نے مجھے بتایا تھا کہ وامک نے انہیں آگے بیچ دیا تھا، لیکن وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں یہ سب کچھ وامک کے منہ سے سننا چاہتی تھی اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، اسی لیے ہانیہ سے اس کی شادی کروائی اور اس کا لباس پہن کر بیٹھ گئی۔ اب وامک اپنے منہ سے سچ اگل چکا تھا۔ وامک اب مجھ سے معافیا مانگ رہا تھا کہ مما معاف کر دیں، آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، مگر میں نے اسے معاف نہ کیا۔ وامک کو جیل ہو گئی تھی
کیونکہ ان لڑکیوں نے یعنی سابقہ بیویوں نے وامک کے خلاف ثبوت پولیس والوں کو دیے تھے۔ وامک کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ میں چاہتی تو اسے بچا سکتی تھی، کیونکہ میں رشوت دے کر اسے جیل سے نکلوا سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہ کیا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ اسے سبق مل جائے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ہانیہ کا بہت خیال رکھا۔ جب وہ 5 سال بعد جیل سے واپس آیا تو بہت بدل گیا تھا، اور اب وہ نیک بن گیا تھا کیونکہ اسے اس کے برے کاموں کی سزا مل گئی تھی۔ اب میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ کبھی کبھی مجرم سزا کے بعد نیک بن جاتا ہے اور کبھی زیادہ خطرناک، پر اللہ کا شکر تھا وامک نیک بنا تھا۔ برائی کا انجام برائی ہی ہوتا ہے۔ میں سب کو کہنا چاہوں گی کہ جو مل رہا ہے اس پر قناعت کریں اور حلال کمائیں، کبھی بھی پیسوں کے لالچ میں حرام کام نہ کریں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔